الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لائق صد احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج اس کے اس گھر میں مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا اور کچھ باتیں دین و ایمان کی، کتاب و سنت کی، میری اور آپ کے روز و شب سے متعلق معاملات اور معمولات سے جڑی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا، جن کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی، عمل کی اصلاح کر سکیں اور جن پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ سے اور نزدیکی بڑھا سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ مجھ سے پہلے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو ہوئی وہ آپ نے سنا، نفس کے ساتھ مجاہدے کا معاملہ۔ یہ معاملہ ایک آدمی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے تو خواہشات کے فتنے، شہوات کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ آدمی کو خواہشات کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان پر جو حملہ کرتا ہے دو راستوں سے حملہ کرتا ہے۔ ایک راستہ شہوات کا ہے، خواہشات کا ہے، طرح طرح کی خواہشیں انسان کے دل میں جگا کر ان کو بڑھاوا دے کر ان میں آدمی کو سرکشی کی راہ پر لے جا کر گمراہ کرتا ہے۔ آپ نے اب تک جو گفتگو سنی اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ خواہشات کے فتنے کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ شیطان جب خواہشات کے راستے سے مجھ کو اور آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ جس راستے سے شیطان ہم اور آپ پہ حملہ کرتا ہے وہ ہے شبہات کا راستہ۔ شبہات کس کو کہتے ہیں؟ دین و ایمان کی جو باتیں ہیں، دین و ایمان کی جو باتیں ہیں ان باتوں میں ایسی باتیں انسان کے دماغ میں ڈالنا کہ جن باتوں کے نتیجے میں آدمی کا دین کی کسی بات پہ ایمان متزلزل ہونے لگے، ڈگمگانے لگے۔ قرآن و سنت میں بیان کردہ حقیقتوں پر آدمی کا یقین باقی نہ رہ جائے، یا تو پورے دین میں یا دین کے کسی ایک مسئلے میں آدمی کا جو یقین ہے وہ گھٹنے لگے، کم ہونے لگے۔ اور قرآن کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کے دل میں کہیں نہ کہیں شبہات آنے کے بعد وہ یقین ختم ہو جائے۔ یہ شیطان کا دوسرا راستہ ہے جہاں سے وہ ہم اور آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ابن قیم نے آگے لکھا ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروعات شہوات سے کرتا ہے، پھر شبہات میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، اور کبھی شبہات سے شروعات کرتا ہے تو شہوات تک بھی لے کر جاتا ہے۔ پہلا خطاب آپ کے سامنے شہوات کے حوالے سے ہوا۔ میری اپنی جو گفتگو ہے اس کا تعلق اسی شبہات کے باب سے ہے کہ شیطان کے شر سے
شبہات کے جو فتنہ ہے اس سے اگر ہم اور آپ کو بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا پڑے گا، دین کو سیکھنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا، دین کو صحیح انداز سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کی کتاب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن و حدیث یہ دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات تو کہی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ یہی دین ہے، اور یہ جو دین ہے اس کتاب اور سنت کو ہمیں لینا ہے، اپنانا ہے۔ اگر ہم صحیح ڈھنگ سے کتاب و سنت کو لیں گے تو پھر شیطان کا جو شبہات کا فتنہ ہے اس سے بچا لیے جائیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی مسئلے پہ رک کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بنیادی بات، سارے مسلمان اس وقت یہ بات مانتے ہیں کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، یہ بات سب لوگ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے درمیان گروہ بندی ہے، فرقہ بندی ہے، عقائد میں اختلاف ہے، ان کے اپنے نظریات میں اختلاف ہے، خیالات میں اختلاف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے مختلف عقائد، یہ سارے مختلف نظریات، یہ سارے مختلف خیالات سب کے سب صحیح ہوں، سب کے سب دین ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں کہیں نہ کہیں شیطان نے کسی نہ کسی کو گمراہ ضرور کیا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک گروہ مسلمانوں کا یہ مانتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار کل بنایا، یعنی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں جو چاہے کرنے کا اختیار دیا ہوا۔ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کسی کو بھی موت دے سکتے ہیں، حیات دے سکتے ہیں، کسی کا بھی نفع کر سکتے ہیں، کسی کا بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ امت کا ایک طبقہ اس کو مانتا ہے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہیں ہم اور آپ یہ بات جانتے مانتے ہیں کہ یہ اختیار مختار کل تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہیں۔ اب یہاں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہوں، یہ دونوں باتیں صحیح ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا، دوسرا غلط ہوگا۔ دونوں میں سے کسی ایک پر شیطان نے شبہات کے ذریعے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ ایک بات کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہو سکتا ہے، دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ جو مسئلہ ہے شبہات کا، اصل میں آج ہم اور آپ کو اسی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور سنت اگر ہمارے اور آپ کے پاس ہیں اور قرآن و سنت ہی دین ہے، تو پھر دین کے نام پہ اتنے عقائد، اتنے نظریات، اتنے خیالات، اتنے آراء، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں لوگوں کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت کو لینے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو ویسے نہیں لیتے جیسے اللہ نے لینے کا حکم دیا ہے۔ لوگ قرآن و سنت کو اپناتے تو ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہوں، لیکن وہ قرآن و سنت کو ماننے کے معاملے میں اس انداز پہ نہیں چل رہے جس انداز پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں، سمجھ میں آئے گی بات۔ آپ کو سب سے پہلے کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے بھائی ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کہا، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب کہا، مجھے کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، حدیث رسول کی مجھے ضرورت نہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ کر ایک آدمی قرآن سمجھنا چاہے گا، جو دین اسے سمجھ میں آئے گا اس دین سے الگ ہوگا جو قرآن و سنت دونوں کو ملا کے سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ حدیث رسول کو لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ضابطہ یہ ہے کہ حدیث رسول میں سے جو حدیث ہماری عقل سے ٹکرائے گی ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، بقیہ حدیثوں کو ہم لوگ لیں گے۔ ظاہر بات ہے کچھ لوگ جب ایسے تو ان دین کو سمجھیں گے، جس بات کو بھی ان کی عقل نے قبول نہیں کیا اس کا انکار کرتے چلے جائیں گے، دین کی جو شکل ان کے پاس بنے گی وہ الگ ہوگی، اور جو لوگ تمام طرح کی حدیثوں کو اللہ کے نبی کی بات سمجھ کر اپنائیں گے ان کے پاس دین کی شکل الگ ہوگی۔
آگے آپ بڑھ کر دیکھیں کچھ لوگ ایک ضابطہ اور رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہے، اور اس کے بعد ہماری سمجھ میں قرآن حدیث جیسے آ رہے ہیں ہم ویسے اپنائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے سمجھنے میں آپ کے سمجھنے کا طریقہ الگ ہے، میرے سمجھنے کا انداز الگ ہے، تیسرے ایک آدمی کے سمجھنے کا انداز الگ ہے۔ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت یا ایک ہی حدیث سے لوگ الگ الگ معنی سمجھتے ہوں، ایسا ممکن ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب قرآن اور سنت کو لینے کی بات آتی ہے تو پھر یہاں یہ مسئلہ بھی اہم ہو جاتا ہے کہ آپ قرآن و سنت کو اپنی سمجھ کے مطابق لینا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ کسی اور کی سمجھ کے پابند اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، جو آیت قرآن میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد پڑھی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی، یعنی ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ آج اسی آیت کو آپ سمجھ لیں گے ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن میں بار بار اللہ نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ دو اطاعتوں کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا اور کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دو اطاعتوں کے بعد ایک تیسری چیز کا بھی تذکرہ فرمایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ تیسری ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آپ نے بارہا سنا ہے نا، ہم اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہمیشہ یہ کہتے ہیں، لیکن آپ اس آیت کو اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں کہ اس میں اللہ نے تیسری ایک بات بھی کہی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ جو مسئلہ ہے تیسری چیز کا، آج اسی مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 5ویں-6ٹھی صدی کے ایک عالم دین گزرے، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک بڑے پتے کی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان میں 3 اطاعتوں کا تذکرہ کیا، اللہ کی اطاعت کا تذکرہ کیا تو کہا اطیعوا اللہ، لفظ اطاعت کا مستقل ذکر کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو وہ بات قبول ہی ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی ہی چاہیے، اس میں مزید کسی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ نے کہا وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو لفظ اطاعت کو مستقل ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ رسول کی بھی کوئی بات آتی ہے اطاعت کرو، فرض ہے، اطاعت کرنا ہے۔ لیکن تیسری اطاعت کا تذکرہ کیا تو وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، اللہ نے لفظ اطاعت کو نہیں دہرایا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ نے اولو الامر کو پچھلی 2 اطاعتوں سے ہی جوڑ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اولو الامر کی اطاعت ہوتی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوتی ہے۔ آج اس مسئلے کو رک کر ہم اور آپ اچھی طرح سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں یہ اولو الامر کون ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ و تابعین کے حوالے سے نقل کیا کہ اولو الامر سے مراد حکمران ہو سکتے ہیں اگر حکومت کے معاملات ہوں، یا علماء ہیں اگر دین کے معاملات ہوں۔ اگر دین کے معاملات ہیں تو اس میں علماء مراد ہیں، اور یہاں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ علماء کی بھی اطاعت کرو، علماء کی بھی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں یعنی تمہارے اپنے علماء ان کی بھی اطاعت کرو، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے تو سب سے پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے اس حکم کو تسلیم کرنا چاہیے ہم کو، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء کی اطاعت کا مطلب کیا ہے، علماء کی اطاعت کا مطلب یہاں کیا ہے، اسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔
بعض اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بڑے اچھی بات لکھی، کہا دیکھو اللہ نے علماء کا تذکرہ ضرور کیا، لیکن علماء کا تذکرہ اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کیا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا تذکرہ کیا۔ اب اگر کوئی آدمی علماء کو اللہ اور اس کے رسول کے برابر یا ان سے پہلے لے جاتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے یا ان کے برابر لے جاتا ہے علماء کو، یہ گمراہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تقلید کی دعوت دینے والے حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور استدلال کر کے یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے علماء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے بعد کا دیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام آتا ہے، ان سے پہلے یا ان کے برابر علماء کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تقلید نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ قرآن اور سنت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کے بعد علماء کا درجہ نہیں تسلیم کرتا تو وہ اس آیت کا گویا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا نا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام اللہ نے رکھا نا۔ کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کے مقام کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو یہ آدمی اس آیت کے مفہوم کو سمجھ نہیں رہا ہے، یا پھر یہ کہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ میں نے یہ ساری بات تمہید آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ اس لیے میں نے رکھی آپ کے سامنے کہ ہمارا اپنا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت ہی کو دین مانتے ہیں، قرآن و سنت ہی کو دین مانتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو لینے سمجھنے کا جو طریقہ ہے ہم وہی طریقہ صحیح مانتے ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ تھا، جسے ہم منہج سلف کہتے ہیں، جسے ہم منہج سلف کہتے ہیں۔ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ قرآن اور سنت ہی دین ہیں، لیکن قرآن و سنت کو ویسے لینا چاہیے، ویسے سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ اور تابعین نے سمجھا تھا۔ یہی اصل میں اہل حدیثوں کا منہج ہے، یہی اہل حدیثوں کا طریقہ۔ اور قرآن کی یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد علماء کی اطاعت کا مسئلہ جو آتا ہے یہ سب سے پہلے درجے کے علماء یعنی صحابہ کی اطاعت ہے، تابعین کی اطاعت، اور پھر اس کے بعد ہر دور کے جو معتبر علماء جب تک وہ کتاب و سنت کی تابع رہ کر بات کریں ان کی بات کو لینا یہ دین و ایمان ہے۔ منہج سلف کا یہ جو مسئلہ ہے کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی ان کو یہ ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو صحابہ تابعین نے جیسے سمجھا ایسے سمجھنا چاہیے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن و سنت سے دین مکمل نہیں ہوتا ہے، صحابہ و تابعین کے ذریعے ہی دین مکمل ہوتا ہے۔ غلط ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، بات وہی جو قرآن میں آئی، بات وہی جو حدیث رسول میں آئی، لیکن قرآن کی بات کا مطلب کیا ہے میں اور آپ سمجھیں اور صحابہ سمجھیں۔ تو مسئلہ اصل میں یہاں قرآن و سنت کے بعد مزید کسی چیز کو زبردستی دین میں داخل کرنے کا نہیں ہے۔ منہج سلف جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ و تابعین کا تھا۔ ہم جب کہتے ہیں منہج سلف تو اس کا مطلب کسی تیسری چیز کی طرف دعوت الگ سے نہیں دے رہے ہیں، یہ قرآن و سنت ہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطینیہ کی جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ میں ایک مسئلہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان شہ سوار نے، گھڑ سوار نے کیا کیا، اکیلے نوجوان نے دشمنوں کی پوری جو بٹالین تھی یا گروپ تھا اس پہ اکیلے حملہ کر دیا اور ان کی صفوں کی چیرتا ہوا بالکل آخر تک نکل گیا۔ پھر پلٹ کر وہاں سے حملہ کیا تو چیرتا ہوا واپس آ کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ عام طور پر اکیلا آدمی پورے گروہ پہ حملہ کرے تو کیا ہوتا ہے، پورا گروہ مل کر اس کی جان لے سکتا ہے۔ یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی شکل نظر آ رہی۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا نا
تو کچھ لوگوں نے فوراً قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ کہتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ جو تم نے حملہ کیا نا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو آدمی کر رہا ہے کام، میدان جنگ میں ایسی بہادری کی ضرورت پیش آتی ہے، میدان جنگ میں ایسی شجاعت اور ایسی بہادری کی ضرورت پیش آتی ہے. اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس جہاد سے روکا نہیں. تم لوگ آیت سے استدلال جہاد سے روکنے یا دشمن پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے استدلال کر رہے ہو، جبکہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے جہاد پر ابھارنے کے لیے اتاری. کہنے لگے کہ ہمارے اپنے انصار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. ہم نے جب مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات ہوئی تو جنگوں میں ابتدائی فتوحات کے بعد ہم نے کھیتی باڑی میں اپنے آپ کو لگا لیا، ہل خرید لیے اور ہل زمین جوتنے میں لگ گئے. اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتار کر یہ کہا کہ تم جہاد چھوڑ کر زراعت میں لگو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، ایسی غلطی مت کرو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ اس آیت سے تم ایک آدمی کو جہاد سے روکنے کے لیے استدلال کر رہے ہو، جبکہ یہی آیت جہاد پہ ابھارنے والی آیت ہے. کیا بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ اور میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید پڑھ کر ہم اس کا ایک معنی سمجھتے ہیں، یہ معنی صحیح بھی ہو سکتا ہے، ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں. معنی کو سمجھنے میں ہم غلطی کر سکتے ہیں، جیسے ان لوگوں سے غلطی ہوئی آیت کا معنی سمجھنے میں. لیکن اگر یہی معنی صحابہ جب سمجھتے ہیں، صحابہ جب سمجھاتے ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کی سمجھ زیادہ صحیح ہوتی ہے، غلطیوں سے زیادہ پاک ہوتی ہے. ہم جب منہج سلف کہتے ہیں تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے، دین وہی ہے، لیکن اس آیت کا، اس حدیث کا معنی جو صحابہ نے سمجھا ہے وہ معنی زیادہ صحیح ہوتا ہے، وہ معنی زیادہ حقیقت سے قریب ہوتا ہے، وہ معنی درستگی سے قریب ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنی سمجھ کی بات کریں گے تو اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. آج جن لوگوں کو منہج سلف کی اس تعبیر پر، منہج سلف کی اس دعوت پر اعتراض ہے، آج آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھ لینا، ان میں اور آپ میں جو مقابلہ ہے وہ اتباع کتاب و سنت کا اصل میں نہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کو مانتے ہیں. فرق اس کا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو اپنی سمجھ سے سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو ہم صحابہ کی سمجھ کے مطابق لیں گے. آپ بتائیں پھر دین کی کون سی شکل زیادہ صحیح ہوگی؟ قرآن و سنت کو اپنے اپنے دماغ کے حساب سے سمجھنا، اپنے اپنے انداز میں سمجھ لینا، یا پھر یہ کہ صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا تھا ویسے سمجھنا؟ آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی بدعتیں وجود میں آئیں نا، جتنی گمراہیاں وجود میں آئیں، ان کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی یہی تھی، وہ قرآن و سنت کو اپنے دماغ سے سمجھنا چاہتے تھے. آج بھی جو لوگ، جن لوگوں کو منہج سلف کی اس تعبیر پہ اعتراض ہے، آج آپ دیکھ لو قرآن کی یا حدیث کی کتنی باتوں پہ ان کو اعتراض ہے. کیوں؟ وہ اپنے دماغ سے قرآن و سنت کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں پر، حدیثوں پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے. کتنی بخاری کی حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دماغ سے سمجھنے کی بات کرتے ہیں. تو منہج سلف دین میں کمی کا دعویٰ کرنے والی بات نہیں، دین کو صحیح انداز سے سمجھنے کی دعوت دینے والی بات ہے. اور یہ منہج سلف کی دعوت دینا یہ ہمارا اعزاز ہے، ہماری پہچان ہے، یہ ہماری کمی نہیں. میں نے سنا ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ منہج سلف کی دعوت دیتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی گمراہی. نہیں، یہ گمراہی نہیں، یہ ہدایت ہے. قرآن کے الفاظ میں یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے کہا اگر یہ یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، جیسے ایمان تم لائے ویسے، یعنی صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت یافتہ ہو گئے. کیا مطلب؟ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ جو آدمی صحابہ کی طرح ایمان لاتا وہ ہدایت پر ہے. منہج سلف کی بات کرنا گمراہی نہیں، منہج سلف کی بات کرنا عین ہدایت ہے.
اور جو آدمی منہج سلف کو نہیں مانتا، یہی آیت بتاتی ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ رخ موڑ کر جاتے، ایمان نہیں لاتے یا ایمان ویسے نہیں لاتے جیسے تم ایمان لائے ہو، تو پھر یہ اختلاف میں پڑ رہے ہیں، یہ اختلاف میں پڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہے منہج سلف کی دعوت دینا گمراہی ہے، تو اس آدمی کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منہج سلف عین ہدایت کا نام ہے، گمراہی نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین قرآن و سنت ہے، لیکن قرآن و سنت کو تمہاری سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، ہماری اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، یا صحابہ تابعین طبع تابعین نے سمجھا ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا، یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ اور یہ بھی میں نے سنا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منہج سلف کی پیروی ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ منہج سلف کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ میں آپ کو آئیے بتاتا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منہج سلف کی یعنی صحابہ تابعین طبع تابعین کے طریقے پہ چل کر ایمان لانے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ایک تو دلیل نہیں دے سکتے کہ منہج سلف کی پیروی ضروری ہے، اور اگر منہج سلف کی پیروی ضروری ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ آپ قرآن سے نہیں بتا سکتے۔ دیکھو ایک آیت میں اللہ نے کہا ہے، پہلی بات اللہ نے کہی مہاجرین و انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ ان مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین کے نقش قدم پر چلے، والذین اتبعوہم، قرآن کی اتباع ہوتی، امام قرآن کی اطاعت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی، رسول کے اتباع ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے کہا والذین اتبعوہم، ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے، ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے، تو یہ بشارت اللہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اور اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جو لوگ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، اللہ نے یہ تو اس کی ترغیب دلائی، اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بھی بتائی۔ ایک تو اپنی رضامندی کی ضمانت دی، اور دوسری طرف جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو منہج سلف کا معاملہ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بھی بتائی ہے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اگر کوئی آدمی منہج سلف کو نہ اپنائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ بھی کہیں ہو تو بتا دیں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دو باتیں اللہ نے کہی۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی آدمی رسول کے طریقے سے ہٹ کر چلے، وہ ایک حصے میں رہے، اللہ کے رسول کی ہدایت ایک راستے میں رہے، آدمی اس سے کٹ کر چلے، ہٹ کر چلے، ایک غلطی، اور دوسری کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اپنائے۔ کون مومنین ہیں؟ صحابہ سب سے پہلے مومن ہیں، صحابہ کا راستہ ایمان والا راستہ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی چلتا ہے، اللہ نے وعید سنائی، کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس رخ پہ جا رہا ہے ہم اسی رخ پہ لگا دیتے ہیں، اسے روکتے نہیں، ہدایت دیتے نہیں، منع نہیں کرتے، وہ جدھر گیا اسی طرف آگے بڑھا دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، دنیا میں بہکا کے بھٹکا کے رکھتے ہیں، اور آخرت میں اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ نے صرف رسول کے طریقے سے اختلاف کرنے کی صرف بات نہیں کی، رسول کے طریقے سے اختلاف کرنے پر بھی یہ وعید سنائی، اور مومنوں کا جو راستہ ہے اسے چھوڑ کر چلنے پر بھی وعید سنائی۔ مومنوں کا راستہ کون؟ مومنین، صحابہ سب سے پہلے ایمان والے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر چلنے والے کے لیے وعید ہے، تو دوسرے الفاظ میں منہج سلف کو چھوڑ کر چلنے والے کے لیے وعید ہے۔ بھائیو، میں اصل میں یہ مسئلہ کیوں آپ کے سامنے متعین کر کے بتا رہا ہوں، آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے۔
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو دعوت ہے، اہل حدیثوں کی جو دعوت ہے، وہ یہ دعوت ہے کہ تم آؤ، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آئے، آ کر خود قرآن لے، پڑھ لے، سمجھ لے، حدیث لے، پڑھ لے، سمجھ لے، اور جو سمجھ میں آیا اسی کو دین مان کر عمل کر لے، یہ ہماری دعوت ہے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے، یہ سمجھنے والا اگر کسی دوسرے مسلک کا ہے، ہم پہ الزام لگا رہا ہے. اور اگر ہمارے اپنے مسلک ہی میں رہ کر یہ غلط فہمی ہے تو وہ آدمی جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے. پھر آگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اصل ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق لینے کی بات کرتے ہیں، اور صحابہ نے کیا تفسیر کی، تابعین نے کیا تفسیر کی، تبع تابعین نے کیا تفسیر کی، یہ طریقہ علماء کرام ہمارے سامنے واضح کر کے رکھتے ہیں. ہماری دعوت اصل میں اتباع کتاب و سنت کی ہے. اتباع کتاب و سنت صحابہ کے طریقے پہ چل کر ہوتی ہے، صحابہ کے طریقے پہ چل کر اتباع کتاب و سنت ہوتی ہے. اپنے طریقے پر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو اس سے دین سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اس میں غلطیاں کرنے والی بات ہے. آپ کو معلوم ہے، تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے، جتنے گمراہ فرقے آئے نا، ان گمراہ فرقوں کی ایک بنیادی غلطی یہی تھی کہ قرآن و سنت کو وہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنا چاہتے تھے. جیسے خوارج کا فرقہ، یہ فرقہ اس نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، قرآن کی آیت سے استدلال کیا. واقعہ کیا ہوا؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان جنگ ہوئی. جنگ کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت علی کی طرف سے اور حضرت معاویہ کی طرف سے، دونوں کی طرف سے دو نمائندوں کو منتخب کریں گے اور ان کو حکم بنا دیں گے، فیصلہ کرنے والا بنا دیں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہم لوگ طے کر لیں گے، اس کو مان لیں گے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ انسانوں میں سے ان لوگوں نے حکم بنا لیے، انسانوں ہی میں سے انہوں نے حکم یعنی فیصلہ کرنے والے بنا لیے. تو اس مسئلے پر خوارج نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ خوارج نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، کہا ان الحکم الا للہ، اللہ نے کہا ہے کہ حکم یعنی فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، حکم یا فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے، اور ان لوگوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا. اس طرح یہ لوگ کافر ہو گئے. قرآن کی آیت سے استدلال کیا، قرآن کی آیت سے استدلال کیا. لوگوں نے آ کے حضرت علی سے کہا، وہ لوگ قرآن کی آیت سے استدلال کر کے بتا رہے کہ آپ نے کفر کا کام کیا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہا کہ بات تو صحیح اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ تو حق ہے، لیکن ارید بہ الباطل، جو سمجھ انہوں نے اس کی سمجھی ہے، یہ اصل میں وہ باطل کے پیچھے لگے ہوئے اور اپنے باطل عقیدے کے لیے صحیح آیت سے غلط استدلال کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ خوارج کی گمراہی اصل میں یہی تھی کہ قرآن کی آیت کو انہوں نے اپنے دماغ سے سمجھا، اپنے حساب سے سمجھا. قرآن کی آیت گمراہ کرنے والی نہیں، لیکن قرآن کی آیت کو سمجھنے والوں کی غلطی ہے. اور آج کے دور میں بھی ایسی مثالیں بہت سی ملیں گی. قرآن برحق ہے، حدیث رسول برحق ہے، لیکن جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی غلطیاں ان کے اپنے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والی بنتی. ہوا کیا دیکھیں، اب یہ مسئلہ آگے بڑھا، خوارج ہی کا مسئلہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی سے اجازت لی، کہا میں جاتا ہوں، جا کے ان خوارج سے بات کرتا ہوں. بات کی تو حضرت ابن عباس نے خوارج سے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے حساب سے کیا ایسی غلطی تم دیکھتے ہو جس کی وجہ سے تم نے حضرت علی کے خلاف کفر کا فتویٰ بھی دیا، ان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار. ان لوگوں نے جو غلطی کی تھی نا، وہ یہی غلطی تھی کہ قرآن کی آیت اپنی سمجھ سے لے رہے تھے اور اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کر مسلمانوں کو کافر قرار دینے والی غلطی کر رہے تھے. ایسے موقع پہ حضرت ابن عباس نے کیا کیا، ان کو سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے جو باتیں ان کے سامنے رکھی، ایک بات یہ بھی تھی کہ دیکھو یہ قرآن مجید انہی انصار اور مہاجرین کے سامنے نازل ہوا، انہی کے درمیان انہی کے بارے میں نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود جو سمجھ تم سمجھ رہے ہو، جو معنی تم آیت کا لے رہے ہو، یہ معنی سمجھ کر تمہارے ساتھ ان میں سے کوئی نہیں آیا، ان میں سے کوئی تمہاری طرف نہیں آیا.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری سمجھ اگر صحیح ہوتی تو صحابہ یعنی مہاجرین و انصار میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری طرف بھی ہوتا، لیکن سارے کے سارے اسی طرف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کا معنی سمجھنے میں تم سے غلطی ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے سامنے جو بات رکھی وہ یہی کہ آیت سے استدلال تو کر رہے ہو، لیکن آیت کا جو معنی تم سمجھ رہے ہو یہ تمہاری اپنی سمجھ کے مطابق ہے اور غلط ہے، لیکن اس کے مقابلے میں صحابہ و تابعین نے جو معنی سمجھا وہ معنی صحیح ہے، اسی وجہ سے وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی طرف کھڑے، تمہاری طرف کوئی نہیں آئے۔ حاضرین گرامی، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، بہت سیدھی اور آسان سی بات ہے۔ دیکھیں، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور ایسے ہی سلف صالحین میں سے کئی لوگوں کے سامنے کچھ لوگ آتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ حدیثیں ہم کو مت سناؤ، حدیثیں مت سناؤ، صرف قرآن سناؤ، قرآن اللہ کا کلام اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ تو انہوں نے ایک بات بڑی اہم کہی، کہا اِنَّا وَاللَّهِ لَا نَرْضَى بِالْقُرْآنِ بَدَلًا وَلَكِنَّا نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنَّا۔ کہا کہ دیکھو، جب حدیث کی ہم بات کرتے ہیں نا تو قرآن چھوڑ کر حدیث لینے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جب حدیث کے ذریعے قرآن سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں تو ہماری دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کو ہم سے زیادہ جو بہتر سمجھتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو لینے کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ حدیث کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو قرآن کو چھوڑ کر حدیث لینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے ان کے طریقے کے مطابق لینے سمجھنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے کہوں، منہج سلف کی بات بھی اصل میں یہی ہے۔ جب ہم منہج سلف کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت کو چھوڑنے یا قرآن و سنت کو نامکمل یا قرآن و سنت کو ادھورا کہنے والی بات نہیں، بلکہ ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اس قرآن و سنت کو ہم سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جو سمجھتے تھے ان کی سمجھ کے مطابق لیں گے، تبھی ہم غلطی کرنے سے بچیں گے، یا ان آیتوں کو سمجھنے میں جو کوتاہی ہو سکتی ہے اس سے ہم اور آپ بچ پائیں گے۔ آپ دیکھو، یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ سے یہ بات کہی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھو اور اس میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ پھر صراط مستقیم کی وضاحت کی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور انعام کس پر ہوا؟ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اس میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ظاہر بات ہے انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین، اس میں سب سے پہلے صحابہ ہی آتے ہیں۔ اللہ نے صراط مستقیم پہ چلنے کا حکم دیا اور صراط مستقیم کی علامت یہ بتائی کہ یہ ان کا راستہ ہے جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، صدیقین تھے، صالحین تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج سلف پر چلنے کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے منہج سلف کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ سلف صالحین کے منہج کو اپنانا یہ ہمارے اور آپ کے دین کی سلامتی کا راستہ، سلف صالحین کے منہج کو اپنانا اپنے دین کو شبہات سے یا دین کے سمجھنے میں ہونے والی غلطیوں سے بچانے کا راستہ، سلف صالحین کے راستے کو اپنانا دراصل نئے نئے فتنوں کا دروازہ کھولنے سے اپنے آپ کو بچانا اور روکنا۔ میں آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اگر قرآن مجید کی تفسیر کی بات کریں یا حدیث رسول کی تشریح کی بات کریں، بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں سے لوگوں نے استدلال کیا۔ جیسے میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا
کہ منافقین نے پیچھے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کچھ تدبیریں کی، کچھ چال چلی، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے پہ پکڑے بھی گئے، رسوا بھی ہوئے۔ اللہ نے ان کا حال بیان کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا، جَاءُوكَ، اگر آپ کے پاس آئے ہوتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ، خود بھی اللہ سے استغفار کیے ہوتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اب یہ آیت ہو گئی، واقعہ آپ کو بتایا میں نے، یہ منافقین کا مسئلہ تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے آج یہی آیت پڑھ کر ایک بڑا طبقہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جانا چاہیے، جا کر اللہ کے نبی سے کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، اور اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار فرمائیں گے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ قرآن کی آیت پڑھ کر بتاتے ہیں، یہی آیت پڑھ کر بتاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، بہت سیدھا سا مسئلہ ہے، قرآن کی آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ہم اگر ان سے کہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت تو قیامت تک کے لیے ہے نا، قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت ہے، تو اب بھی اس پہ عمل ہو سکتا ہے، اب بھی عمل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم گناہ کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی قبر کے پاس آئیں گے، اور آ کر ہم اللہ کے نبی کی قبر کے پاس اللہ کے نبی سے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، اللہ کے پاس ہماری معافی دلا دیجئے، تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ان کی غلطی کو کیسے واضح کریں گے؟ ان کی غلطی کو واضح کرنے کے جو راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ یہی آیت اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد صحابہ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی نا صحابہ نے۔ تو کیا صحابہ ایسے ہی جب غلطی کرتے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے اللہ کے نبی معافی دلا دیجئے، استغفار کروا دیجئے؟ نہیں کرتے تھے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت پر اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اس انداز سے عمل کرنا گمراہی ہے۔ اس آیت پر اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد اس طرح سے عمل کرنا گمراہی ہے۔ قبر نبی کے پاس آ کر یہ مطالبہ رکھنا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، یہ گمراہی ہے، اسی لیے صحابہ نے نہیں کیا۔ ہم جب منہج سلف کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ ایسی جتنی گمراہیاں آتی ہیں، قرآن کی کسی بھی آیت سے، قرآن کے علاوہ حدیث رسول کے کسی بھی ٹکڑے سے اگر کوئی آدمی کسی بدعت گمراہی کے لیے استدلال کرتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم جو سمجھ رہے ہو یہ معنی صحابہ نے نہیں سمجھا۔ اگر صحابہ نے نہیں سمجھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی سمجھ میں جو نہیں آیا تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کی جو سمجھ اللہ نے ان کو نہیں دی تم کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پر ایسا معنی سمجھنا جس معنی سے صحابہ کی سمجھ غلط ثابت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، میں نے ادھر ادھر کی کچھ منتخب باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ بنیادی پیغام میں آپ کے سامنے یہ دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، ہمارے پاس مسئلہ بہت صاف ہے، قرآن اور سنت اللہ کا دین ہے، لیکن اس قرآن و سنت کو ہمیں ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، سب تابعین نے سمجھا، یہی ہدایت ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کو ہم اپنی سمجھ سے سمجھیں گے، وہ آدمی گمراہی پر ہے، وہ آدمی گمراہی پر ہے۔ اسے جو ہے یہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہے جو صحابہ کے طریقے پہ جا کے ایمان لاتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کہا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کے سامنے کہوں 100 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی یا تو ترغیب یا فضیلت یا حکم یا چلنے والوں کے بلند درجات، ایسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دلائی۔ 100 سے زیادہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی قرآن میں کہیں ہو تو بتاؤ کہ اللہ نے منہج سلف پہ چلنے کی بات کی، صحابہ تابعین طب تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب اللہ نے دلائی۔ 100 سے زیادہ قرآن کی آیتیں، اور حدیث رسول کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ میری جو صدی ہے، خیر الناس قرنی، میری جو صدی ہے اس صدی کے لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں،
اچھی کس میں ہوں گے؟ ایمان میں، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، دین کی سمجھ میں، سب میں اچھے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ علم میں اچھے نہیں، دین کی سمجھ میں اچھے نہیں، صرف عمل میں اچھے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ دین میں سب سے اچھے ہیں، یعنی اس کے علم میں اچھے، اس کی سمجھ میں اچھے، اور اس پر عمل کرنے میں بھی صحابہ سب سے اچھے۔ خیر الناس قرنی، اللہ کے نبی نے کہا سب سے اچھے ہیں صحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں یہ بات صاف طور پہ مکرر بیان فرمائی کہ بعد میں آنے والے لوگ خیر میں رہیں گے جب تک وہ اپنے سے پچھلے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر رہیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے کئی مقامات پہ بیان فرمائی۔ بتانا کیا؟ بتانا یہ ہے کہ کہنے والے اپنی باتیں کہتے رہیں گے، آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پہ عمل بھی کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے اس معنی و مطلب کو سمجھ کر کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، ہم اس سمجھ کو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم قرآن و سنت کو ناقص، ادھورا، نامکمل مان کر ان چیزوں کو زبردستی دین میں داخل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، صحابہ دیکھیں، قرآن کی ایک آیت کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی بار قرآن کے ظاہری الفاظ سے جو معنی آپ سمجھتے ہیں، سمجھنے میں آپ غلطی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ رمضان کے مہینے میں کب تک آدمی سحری کھا سکتا ہے، اس کا وقت بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو کر دکھائی دینے لگے۔ تمہیں جو ہے سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے، یعنی سفید اور کالے دھاگے میں فرق نظر آنے لگے۔ لفظ کا مطلب اگر آپ لفظ کا ترجمہ کریں، الخیط الابیض سفید دھاگا، الخیط الاسود کالا دھاگا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی آیت، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے وہ جو اونٹ باندھنے والی جو رسی ہوتی ہے نا، ایک سفید رسی اور ایک کالی رسی رکھی اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ رات میں بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ دونوں میں فرق ہو رہا ہے کیا، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا، میری سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا۔ تو پھر میں نے اللہ کے نبی سے جا کے بات کی، صحیح بخاری کی روایت میں بات ہے، کہا اللہ کے نبی نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہاں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے مراد لٹرلی یعنی ہو بہو وہی دھاگے والی بات نہیں، اس سے مراد وہ جو پو پھٹتی ہے، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو ایک کالی لکیر ہوتی، ایک سفید لکیر ہوتی، اندھیرا چھٹ رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، تو اجالے کی سفید لکیر اور اندھیرے کی جو سیاہ لکیر ہوتی، یہ مراد ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو آیت نازل ہوئی قرآن کی آیت ہے، صحابہ نے سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ حقیقت میں دھاگے لے کر ناپنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کب دونوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا، پڑھایا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم جب یہ بات کہتے ہیں قرآن سنت قرآن سنت، تو قرآن سنت صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ الفاظ کے ساتھ ان کا معنی بھی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے جو چیز لی، قرآن کے الفاظ اور حدیث کے صرف الفاظ لے کر پہنچا نہیں دیا، قرآن کے حدیث کے الفاظ کے ساتھ ان الفاظ کا معنی بھی صحابہ نے سمجھا۔ ایسے ہی صحابہ نے تابعین کو آیات اور احادیث ان کے حوالے کی تو صرف الفاظ نہیں دے دیے، ان الفاظ کا معنی و مطلب کیا ہے یہ بھی انہوں نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا۔ اسی لیے ہم قرآن و سنت کو لینے کی بات کرتے ہیں، صرف الفاظ صحابہ سے لے لیں گے، صرف حدیث کے الفاظ صحابہ سے لے لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ الفاظ بھی انہی کی سند سے آئیں گے اور اس کا معنی و مطلب بھی انہی صحابہ کی طرف سے آئے گا، اور اس کو لینا ہی سلفیت ہے، اس کو لینا منہج سلف ہے، اور یہی اتباع کتاب و سنت ہے، یہی اتباع کتاب و سنت ہے۔ لہٰذا کسی قسم کا شبہ آپ کے میرے دل و دماغ میں نہیں رہنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، بات کو میں ختم کرتے ہوئے جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شبہات کے فتنوں سے بچنے کے لیے دین کا علم اور دین کا صحیح علم، دین کی صحیح سمجھ ضروری ہے۔
اور دین کی صحیح سمجھ وہ ہے جو قرآن و سنت کو صحابہ کے طریقے پر سمجھا کر پڑھا کر ہم اور آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ جب ہم اور آپ صحابہ تابعین تبع تابعین نے دین کو جیسے سمجھا ویسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب حقیقت میں ہم قرآن و سنت کو لینے والے بن رہے ہیں، ورنہ ہم قرآن و سنت کے الفاظ تو صحابہ سے لے رہے ہیں، تابعین سے لے رہے ہیں، تبع تابعین سے لے رہے ہیں، معنی ہم اپنی سمجھ سے لینے کی کوشش کریں گے تو یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو صحابہ کا منہج ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے، اسی طریقے پہ چل کر قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس غلط فہمی میں جیتے ہیں کہ اگر وہ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ اپنی سمجھ سے سمجھتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کو لے رہے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے کہ یہ آپ غلطی کی راہ پر ہیں۔ ہدایت صحابہ کے طریقے پہ چلنے میں ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹنا اختلاف میں پڑنا اور ہدایت سے دور ہونے والی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور سب لوگوں کو اس دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔